Now about the areas of life یا goals of life, اس طرح کی کوئی چیز پڑھی سنی آپ نے؟ اوکے یہ کتنے ہوتے ہیں جی؟ 6-7 ہوتے ہیں. ون از فیملی جی، لکھ لیجیے. انسان کا ایک جو سرکل ہے لائف کا وہ فیملی ہے. دوسرا جو سرکل ہے وہ کیریئر ہے، آپ کا پیشہ، آپ کا شعبہ، آپ کی پروفیشنل لائف جسے کہتے ہیں. نمبر 3 آپ کا ایک ایریا ہے اسے فائنینشیل کہتے ہیں جی. نیکسٹ ہے جی پرسنل ڈیولپمنٹ، آپ کی ذاتی بہتری کا ایریا. نیکسٹ ہے جی آپ کی ہیلتھ اینڈ فٹنس. نیکسٹ ہے جی آپ کی اسپرچویلٹی، اس کو بریکٹ میں پیس بھی لکھیے گا، اس کو ہارمنی بھی لکھیے گا، اس کو آپ ریلیجن بھی لکھیے گا. اینڈ نیکسٹ لاسٹ آپ کی سروس، پے بیک جو کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، پے بیک کا مزاج اب سے بنے گا تو چلے گا، اگر اب سے نہیں بنے گا تو پھر نہیں چلے گا. سو دیر آر 7 ایریاز جی، آپ نے 7 ایریاز لکھے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جتنی اس پہ ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان تمام 7 ایریاز جو لکھے گئے ہیں اس میں ایک بندہ اگر ایک بھی ایریا میں ویک رہ جائے تو فیلئر ہو جاتا ہے اس کا. عجیب چیز بتاؤں، بڑے لوگ پیسہ بہت کما لیتے ہیں، ہیلتھ ختم ہو چکی ہوتی ہے. بڑے لوگ جو ان سے ہیں وہ پروفیشنل یہ پیک پہ ہوتے ہیں، پرسنل لائف زیرو. پتہ لگتا ہے جناب پیسہ بڑا ہے، فیملی لائف بھی ہے، سب کچھ ہے، ہارمنی نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے کہ سر آؤٹ لیٹ 26 کھل گئے ہیں ہمارے، سر بزنس اتنے ارب پہ چلا گیا ہے، سر سکون ختم ہو گیا. اور میں کہتا ہوں کہ اس پہ کام کیا آپ نے، اس پہ ضرورت کیا تھی؟ آپ کو پتا کہ یہ زندگی کا بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا. ہمارے مطابق تو آٹو چلنا چاہیے تھا، تو سر جو آٹو پائلٹ پہ چیزیں چلتی ہیں وہ کرش ہو جاتی ہیں. تباہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ نے آٹو، قسمت اور ایک بے معنی توکل پہ چھوڑا. ورڈ از، اور توکل نہیں ہے، حماقت کا نام توکل نہ ہو کہیں. جیسے آپ میں سے اگر موٹر بائک رکھنے والے سارے جانتے ہوں کہ سائڈ لاک از ناٹ انف، تو آپ نے سائڈ لاک لگایا، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی، تھوڑی دیر بعد چور آیا، آیت الکرسی اس نے بھی پڑھی، وہ کھول کے لے گیا. پتہ لگا کہ کچھ اور بھی تھا سیفٹی کے لیے، ہے کہ نہیں ہے جی؟ سو آپ اگر اپنے پیس اور ہارمنی پہ کام نہیں کر رہے تو ملے گی نہیں. سو آپ کے 1 سال کی پلاننگ میں یہ 7 چیزیں، 7 انگریڈینٹ پورے ہونے چاہیے. اگین ناؤ آئی ایم سیئنگ اگین، وہ جو شروع میں آپ نے پلاننگ لکھی ہے، جب میں نے کہا تھا جی وشفل اور ایمبیشیس ہو کہ کچھ بھی لکھ دیجیے. ورڈ از عمران صاحب کیا ٹرم، کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بالوں کو ٹرم. اب اس سارے کینوس کو ٹرم کیجئے اور دوبارہ سے لکھ لیجئے ان 7 ایریاز کو سامنے رکھ کے. کچھ مسنگ تو نہیں تھا؟ اگر کچھ مسنگ تھا تو اس کو کر دیجئے. جیسے مجھے پتا لگ گیا اپنی پروفیشنل لائف اور زندگی میں کہ میرے پیس اور ہارمنی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. ایک میرے شوق کا زندہ رہنا، اور دوسرا اچھی کمپنیز کا، دوستوں کا، ایسے سرکلز کا جو انرجی دیتے ہیں. تو اب میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ یار یہ کچھ اس کے ایسے دوست ہیں، یہ کمپرومائز ہی نہیں کر سکتا، ساری دنیا اسے کچھ کہتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے ملنا چھوڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سے علم و حکمت اپنی جگہ پہ، جو پیس ملتا ہے، جو اطمینان قلب ملتا ہے، اور جو انرجی لیول ہائی ہوتا ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اوکے تو سر وہ بھی آپ کو حشاش بشاش کرنے والی چیزیں. سروس پے بیک کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں. سر آپ نے جو کچھ لیا دنیا سے لیا، آپ آئے تھے خالی ہاتھ، جانا ہے خالی ہاتھ، کچھ دے کے جائیں. اپنے شعبے میں ڈیلیور کریں، اپنے فیملی میں کچھ دینا شروع کریں. اچھا ہم جب بھی دینے کی بات کرتے ہیں تو روٹی، دیگ، جہیز ذہن میں آتا ہے، اس طرح کی ٹپیکل چیزیں آتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دینا مزاج ہے، اس کے لیے ایک مزاج چاہیے. جسے وہ اسٹیفن کووے کہتا ہے ایک پیراڈائم چاہیے اس کے لیے. دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورا یقین ہے جو ہے یہ میرا بھی نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1، یہ میرا بھی نہیں ہے، اور جو میں دے رہا ہوں یہ اسی کے دیے میں سے دے رہا ہوں. اور تیسرا یہ کہ جو لے رہا ہے میں اس پہ احسان نہیں کر رہا، احسان تو میں خود پہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ میرے پہ کر رہا ہے. میرا استاد کہتا تھا کہ مانگنے والا دینے والے کو سخی بنا کے چلا جاتا ہے. کمال یہ ہے کہ آپ دینے والے مقام پہ جیسے ہی آئے تو آپ سخی ہو گئے. تو بندہ پوچھے کہ تو ہے کون؟ عام سا بندہ، اور ہو کیا گیا؟ سخی. اور اللہ کہہ رہا ہے سخی میرا دوست ہے.
تو آپ نے پے بیک کرنا ہے سر. وہ ہمت ہے, وہ حوصلہ ہے, وہ علم ہے, وہ نالج ہے, وہ آسانی ہے. اشفاق صاحب نے تو بڑا کرم کر دیا نا جی, انہوں نے کہا جی آسانی ہے بانٹے. اب آسانی اتنا میرا خیال ہے پرسائز اور اتنا خوبصورت ایک لفظ ہے کہ ایک اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ نے رستہ بتا دیا, آپ نے سہولت کر دیا, آپ نے کہا یہاں بیٹھیے, آپ نے کہا جی میں جگہ چھوڑتا ہوں, آپ آسانیاں بانٹ رہے ہیں. آپ نے اپنی چیزیں شیئر کرنی شروع کی ہیں, آپ نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں میرا ہی کام ہے, میں کر دیتا ہوں, آپ کے لیے جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ آسانیاں بانٹنے والے بنے. جیسے آپ کو میں پرسنل ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے سرکل میں ہم 2-3 بڑے اچھے دوست ہیں. ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا ہوا ایک دوسرے سے اور خود سے بھی کہ ہم نے اپنے سرکل کے لوگوں کو پرموٹ ضرور کرنا ہے, ویلیو ضرور ایڈ کرنی ہے, ویلیو ضرور ایڈ کرنی ہے. لائک اس دفعہ سیٹرڈے کو میرے ساتھ ریڈیو پروگرام ہے کامران شفیع صاحب کا, ہماری سیٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, آج نہیں ہے, ورک شاپس میں بھی آئے ہوتے ہیں. کامران صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے جو ہیں فری لانسنگ کے ٹرینر ہیں, میرے دوست ہیں. میں نے کال کی, میں کہا کامران بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کی زندگی کی اچیومنٹس ہیں میں انہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس سوسائٹی کو پتہ لگے کہ آپ ہیں کیا, اور مجھے اس سے کوئی لالچ نہیں ہے, میرا دوست اونچا ہو رہا ہے. دس از کالڈ پے بیک سروس. میں کہتا ہوں جی میرے تک کوئی آ جائے جس کی سٹوری ہے, جو کچھ کر رہا ہے, اپنا وقت انرجی کاٹ کے اس سوسائٹی کو دے رہا ہے, میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں, میں لکھ دیتا ہوں, میں ویڈیو بنا دیتا ہوں, میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, میں اس کو یہاں بٹھا دیتا ہوں, ہم سارے مل بیٹھ کے اس کو سنیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے سروس. تو جو آپ کر سکتے ہیں, اور بالخصوص سروس کا مطلب ہے ملنا نہیں ہے, بندوں پہ کی ہوئی نیکی. اگر بندوں سے صلہ لینا چاہیں گے تو ایمان کا درجہ پھر آپ کا بہت نیچے. نیکی بندے سے کریں اور صلہ رب سے ملنا ہے. سو سروس ایریا ڈیفائن کیجئے کہ کیا کیا میرا سروس ایریا ہوگا. پیسہ دنیا میں سب سے اچھا غلام ہے, اور وائس ورسا بولنے لگا ہوں, اور اگر یہ تمہیں غلام بنا لے تو اس جیسا حاکم کوئی نہیں ہے. اور جس کو یہ راکٹ سائنس سمجھ آ جاتی ہے نا کہ پیسے کو غلام بنا کے استعمال کرنا ہے, اس کے پاس پیسہ بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور پیسہ خدمت بھی اس کی زیادہ کرتا ہے. آپ نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ سروس نہیں دیتے, نہیں پیسے بچا لیتے ہیں. اچھا بندہ کہتا ہے جی 1200 بچا لی ہے تو سروس نہیں جی, اپنے کام خود کرنے چاہیے. میں کہتا ہوں خود کرنے چاہیے یار, کسی کا روزگار لگاؤ, وہ تمہارے کام کرے, اس کو تو روزگار چاہیے, تم بھی آسانی میں جاؤ گے. نہیں جی نہیں, گاڑی باہر سے نہیں دھلانی چاہیے, پورا محلہ چھپڑ بنا دو, دھونی خود ہی چاہیے. ملیں گے نا آپ کو, وہ جی گورا بھی تو دھوتا ہے اچھی بات ہے, لیکن تم دیکھو کہ اس کوالٹی کی کیا دھلتی ہے, اور دھلتے دھلتے جتنا پانی ویسٹ جاتا ہے. پروفیشنل تو اس کو اگر بالٹیاں گنو 7 بالٹیوں میں دھو دے گا, نان پروفیشنل 18 بالٹیوں میں دھوئے گا. گلی بھی خراب, گاڑی کا بھی ستیہ ناس, اور سروس بھی وہ نہیں ہے اس طرح کی ہو سکی. سو آپ اپنی انکم سے, اپنے وسائل سے آسانی پیدا کریں. مجھے اچھی پیڈ ٹریننگز ملنا شروع ہو جائیں, میری بیگم کہتی لو جی نوی کپڑے کی شاپنگ ہونے والی ہے پتا یار جیسے ہی جو نا اس کو ایک اچھی کارپوریٹ ٹریننگ ملی, جی پرسوں حلیب نے بلا لی, حلیب کی ٹریننگ ان کے مینیجرز کی, اور ٹھیک ہو گیا, بولنا تھا شامی تھی کپڑے لے کے اپنے آنا کیونکہ ہم نے 6 مہینے وہ کٹھے ہی پورا جو نا 80,000 کی شاپنگ کرنی ہوتی. تو اب پتہ لگ گیا یار جو بندہ خود پہ کما کے لگاتا نہیں ہے نا سر, مزے میں نہیں جا سکتا. تو کمال ہو گیا سر, آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کے اتنی اعلیٰ اعلیٰ سروسز لے لیتے ہیں. چند دن پہلے ہم کہیں بیٹھے ایک اچھے ہوٹل میں کھانا, 2 دوست کھا رہے, تو 2 ہمیں مل گئیں, ایک محترمہ امریکہ سے تھیں اور دوسری ان کی کزن تھی, وہ فیصل آباد سے آئی تھی, پاس ہی تھی. تو انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی, پاس آ کے بیٹھ کے گپے لگانے لگ پڑی. تو میں نے کہا جی کیا پلان ہے, آپ کیوں آئی ہوں؟ کہتے ہم لاہور دیکھنے آئے. میں نے کہا او دیٹس گڈ, یہ جاوید کا نمبر ہے, نمبر لیجئے, جاوید ٹورسٹ گائیڈ ہے, یہ آپ کو سروس دے گا, بڑے تھوڑے سے پیسے لیتا ہے, پورا لاہور دکھائے گا. کہتے ہمیں پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے دل میں سوچا یہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب لاہور کو جاوید دکھائے تو کتنا مزہ آتا ہے. جاوید کی آنکھ سے اور اس کی ڈسکرپشن سے وہ آپ کا احساس بدل دیتا ہے. میری پوری فیملی ساتھ میں دہلی گیٹ کے باہر کہتا ہے پتہ دہلی گیٹ کیوں ہے؟ سارے کہتے کیوں؟ کہتے اس کا جو منہ ہے وہ دہلی کی طرف ہے, اور جب بادشاہ سلامت ایسے آتے تھے تو ادھر سے جاتے تھے تو ان کی جو کمر تھی وہ کس طرف ہو جاتی تھی؟ دہلی کی طرف, اور منہ ان کا لاہور کی طرف. آج بادشاہ سلامت نہیں ہے, آج کا بادشاہ قاسم علی شاہ ہے. آئیے, مجھے فیل ہوا میں بادشاہ
مجھے فیل ہوا میں بادشاہ ہوں, اور پیچھے میرے سارے فوجی جو ان سے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈوریمون لے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اوکے ناٹ جی. حضور یاد رکھیے, اگر آپ کے تھوڑے سے پیسے خرچنے سے کسی کا روزگار اور آپ کی زندگی میں آسانی اور ٹیسٹ آتا ہے تو ضرور ایڈ کیجیے. یہ ایک بات یاد رکھیے, جو بندہ ہاتھ اور دل کھلا نہیں کر سکتا ترقی نہیں کر سکتا. لوگ اتنے عجیب ہیں, کمانا پیسہ چاہتے ہیں, خرچتے ہیں نہیں. یار کیسے کماؤ گے؟ پلے ود اٹ. جس دن تم نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا, یہ غلام بن جائے گا. جس دن تم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیا نا کہ نہ تو میرا غلام ہے, میں تیرا غلام نہیں ہوں, یہ فائدہ دینے لگ پڑے گا. کیونکہ ہم میں حوصلہ ہی نہیں ہوتا, میرے پیسے. تو جب یہ فیلنگ آتی ہے تو ہوتا کیا ہے, وہ بچ جاتا ہے لیکن ہم مٹ جاتے ہیں. دیکھو کتنوں کا کتنا کچھ پڑا ہوا, وہ چلے گئے. گورنروں کے جو ان سے وہ محل بنے پڑے ہوئے ہیں, چلے گئے. بادشاہوں کے بڑے بڑے قلعے پڑے ہوئے, چلے گئے. ابھی لاہور کے کتنے ادھورے پلازا پڑے ہوئے ہیں ہمارے گورنر صاحب کے, پورے نہیں کر سکے, چلے گئے. ایک پلازا ارب ارب روپے کا. سو سر, اس دنیا میں اپنے کمائے کو خود پہ تو لگا سکو, اور چلو کبھی نہیں تو 2016 میں تو لگا سکو. اس سال تو زندگی کو مزے میں ہو کہ پین 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 پین. مطلب ابھی فرض کیجئے ٹرینر بدل گیا, عمران صاحب زیادہ اس بات کو انجوائے کریں گے, اور ٹرینر بڑا جاں فشاں قسم کا, بڑا جابر قسم کا آ گیا. اس نے کہا کام کام کام, 2016 ختم. نہیں یار, خدا کے لیے مزے کرو یار, اور کام بھی کرو, یا کام بھی کرو اور مزے بھی کرو. فقط اگر تھکنا ہے نا تو یہ نہ ہو میں آپ کی موٹیویشن کا گراف یہ کروں, جنوری میں یہاں پر ہیں آپ, فروری میں اچھے آ گئے, اور پتہ لگا 16 بھی گیا, فنش. بہتر ہے کہ ایک وہ ہائپ لیجئے جس کو برقرار رکھ سکو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جب یہ بات آپ لکھ لینا تو پھر مجھے بتائیے گا, میں ایک ایکٹیویٹی مزید کراؤں گا. دوبارہ بول رہا ہوں, اس رفتار سے چلنا ہے جس رفتار کو برقرار رکھا جا سکے. سپیڈ وہ چوز کیجئے 2016 میں جس کو برقرار رکھا جا سکے. مطلب ایم, آبجیکٹو, پیشن, موٹیویشن وہ آسمان پہ شروع ہوئے, تھوڑے دنوں بعد وہ ہوتے 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 فنش. یار وہ اس ٹریننگ کا اثر 2-3 دن ہی ہوتا ہے. یہ بڑا ایک مشہور جملہ جو کہا جاتا ہے, حضور آپ نے سپیڈ غلط لے لی, اسی لیے اتنے چھوٹے سے نقطے کو میں نے ٹریننگ میں ویڈیو میں شامل کروا دیا کہ سپیڈ وہ چوز کرنی ہے جس کو برقرار رکھا جا سکے. سو جب یہ لکھ لی ہے, اب آئیں ذرا واپس, پھر ٹرم کریں. کل کے پلان کو ٹرم کر کے دوبارہ لکھیے. مجھے پتا سب نے لکھا ہونا, صبح فجر کی نماز کے بعد میں اٹھ گیا, اس کے بعد کتابیں کھولی, کام شروع کیا, کام دوڑا دوڑ, کام دوڑا دوڑ, عصر کی نماز, ظہر کی آ گئی, یہ ہو گیا کام, پھر کتابیں کھول لیں, پھر دوبارہ تیاری, پھر محنت, اسٹرگل, یہ وہ, سارے درمیان میں آواز آئی فیملی تھوڑی سی, اور پھر واپس آ گئے. نہیں سر, کائنڈلی دوبارہ ٹرم کیجئے. کل کے دن کی رفتار وہ رکھنی ہے, سانس نہ پھولے, چلتے جائیں, اور 31 دسمبر 2016 آ جائے, پھر مزہ ہے. اور کل کی رفتار یہ ہے اور وہ نیچے آ جانی ہے تو رہنے دے بھائی, کوئی فائدہ نہیں.